ایوب کا صحیفہ اس کا 23واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ آپ سب بھی اگر میرے ساتھ پڑھیں تو ہم سب خدا ان کے کلام سے برکت پا سکتے ہیں۔ میں ان لفظوں کو جان لیتا جن میں وہ مجھے جواب دیتا، اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں سمجھ لیتا۔ کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت میں مجھ سے لڑتا؟ نہیں، بلکہ وہ میری طرف توجہ کرتا۔ راست باز وہاں اس کے ساتھ بحث کر سکتے، یوں میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا۔ خداوند کے اس مقدس کلام کے پڑھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آپ سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تشریف رکھیں۔ کلام مقدس میں ہم ایوب کے صحیفے میں جب پڑھتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں، اور یہ ایک بڑی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہم ایوب کو کیا کہتے ہیں؟ صابر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صابر کہتے ہیں۔ لیکن ان آیتوں میں خداوند کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، اگر 23 باب کی 3 آیت سے پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہے، کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے، تاکہ میں عین اس کی مسند تک پہنچ جاتا، میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور اپنا منہ دلیلوں سے بھر لیتا، میں ان لفظوں کو جان لیتا جن میں وہ مجھے جواب دیتا، اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں سمجھ لیتا۔ بظاہر ان آیتوں میں ہمیں ایوب جو ہے وہ گلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ دکھ میں ہے، اور اپنے رازق سے، اپنے مالک سے اور اپنے خالق سے گلہ کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جب تباہی دیکھتا ہے تو وہ امید کرتا ہے کہ اس تباہی کے بیچ میں اس کا خدا اسے بچائے۔ آج میں 2 ملکوں کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غزہ کی مثال اور ایک لبنان کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں وہاں بڑی تباہی ہوئی، لبنان میں 4000 لوگوں کے قریب ڈیتھ کر گئے، اور اس کے ساتھ ہزاروں نے وہاں زخمی حالت میں پڑے۔ لیکن غزہ تو تباہ ہو گیا ہے، وہاں 44,000 سے زیادہ اموات ہوئی۔ یہ بڑی تباہ کن جنگ ہوئی، حالانکہ یوکرین اور رشیا کی جنگ اس سے بھیانک، وہاں کہہ رہے ہیں لاکھوں لوگ مر گئے۔ لیکن میں ان 2 علاقوں کی بات کر کے پھر آگے جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں تو غزہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کا ذکر بائبل مقدس میں موجود ہے۔ کیا وہاں کی کرسچن کمیونٹی تباہ نہیں ہوئی ہے؟ بہت پرانا چرچ بھی ان کا تباہ ہو گیا، جو 2000 سال پرانا چرچ تھا وہ بھی مٹ گیا۔ ہاسپٹل تباہ ہو گیا جہاں وہ لوگوں کا علاج کر رہے تھے، گھر تباہ ہو گئے، بیشتر مسیحی وہاں مارے گئے ہیں، اور مسیحیوں نے اس جنگ میں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیا، اور وہ ان کے ساتھ ڈٹے رہے، اور بیشتر مارے گئے ہیں، چرچز تباہ ہوئے ہیں، عبادت خانے ملیا میٹ ہو گئے۔ اب
جنوب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں لبنان تباہ ہوا۔ آپ جانتے ہوں گے اور آپ کو علم ہوگا کہ لبنان کی جو آبادی ہے اس میں 40% مسیح ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے کسی ملک کی آبادی میں۔ جگہ جگہ وہاں چرچز ہیں، کاروبار زیادہ تر کرسچن کمیونٹی کے پاس 35% بزنس، اور وہاں کرسچنز تباہ ہوئے، مارے گئے، چرچز تباہ ہوئے۔ انٹرنیشنل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری تباہی ہوئی ہے، لوگ مارے گئے۔ اس سے پہلے شام میں مسیحی تباہ ہوئے اور مارے گئے، اس سے پہلے عراق میں لوگ تباہ ہوئے، اور یوکرین اور رشیا جو اس وقت لڑ رہے ہیں وہ تو ہیں ہی مسیحی ملک، اور دونوں طرف سے مسیحی مر رہے ہیں۔ وہاں کوئی اور بستا نہیں، گو کہ وہ آرتھوڈکس ہے، لیکن مسیح یوکرینین بھی مسیحی ہے اور رشین بھی مسیحی ہیں، غالب اکثریت رشیا کا۔ ان کے پریزیڈنٹ صاحب بھی کرسچن ہیں لیکن آرتھوڈکس کرسچن ہیں، وہ ایک الگ طبقہ ہے۔ یہ چاروں جنگوں کا اگر موازنہ لگائیں تو مسیحی لوگ تباہ ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کے چرچز، املاک، جائیدادیں، گھر اور بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں، کئی لوگوں کے انٹرویوز ہیں، مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ دو باتیں ہیں جب خدا تباہی اور بربادی آنے دیتا ہے، دو وجوہات۔ ایک تو خدا آپ کے ایمان کو آزما رہا ہوتا ہے، وہ کس قدر پختہ ہے، اور ایک ہماری اپنی خدا کے ساتھ جدائی، ناراضگی، گناہ، بدی۔ میرے نزدیک زیادہ وجہ خدا کا ہاتھ اٹھانے کی بدی ہوتی ہے۔ اگر آپ لبنان کا جائزہ لیں تو اسے آوارہ گردی کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی وہاں آفت آئی، تباہی آئی۔ جہاں ایوب رہتا ہے جو گلہ کر رہا ہے، اوس کی سرزمین، وہاں بھی ناراضگی نے ڈیرے جما لی۔ گو کہ اس کا کوئی واضح بیان ہمیں نہیں ملتا، اس لیے ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ان کے بچے مارے گئے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ میں اور شراب کے ساتھ محفل کر رہے تھے۔ ایوب ان کی زندگیوں کو پاک کرتا رہتا تھا، ان کے لیے قربانیاں چڑھاتا رہتا تھا، اور ان کے لیے توبہ طائب ہونے کے موقع بھی دیتا رہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ شاید ایک تو ایوب کی آزمائش تھی اور شاید اس کے بچوں کی سزا تھی۔ اور جس طرح سے بعد میں اس کی بیوی کا رویہ ہمیں نظر آتا ہے، لگتا یوں ہے کہ وہ بھی خدا سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ ایوب کہتا ہے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں، یعنی گویا خدا ان تباہ کن جنگوں میں، تباہیوں کے درمیان ہمیں خاموش نظر آتا ہے، خدا کی آواز نظر نہیں آتی، خدا لوگوں کو بچاتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہماری آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں وہ اب بھی بچا رہا ہے لوگوں کو، وہاں بھی بچا رہا ہے، غزہ اور لبنان میں بھی لوگوں کو بچا رہا ہے، عراق، شام، یوکرین اور رشیا میں بھی بچا رہا ہے جو اس کے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ اپنے عہد توڑ دیے،
اپنی محبت چھوڑ دی۔ آج ہم اپنا جائزہ لگائیں، ہماری خدا کے ساتھ کیسی محبت ہے؟ محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفاداری کا پہلا حق بھی ادا نہیں کر رہے، یعنی اس کے معبود ہونے کا۔ آپ دیکھیں تو جو لوگ بھی دیوتاؤں کو اور بتوں کو معبود مانتے ہیں، وہ پہلا حق اس کا ادا کرتے ہیں، معبود کی عبادت۔ آپ مندروں میں جا کر دیکھیں، لوگ لائنیں لگا کر کھڑے ہیں۔ آپ کسی بھی دربار پر جا کر دیکھیں، لوگ اس معبود کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ بھی حق ادا نہیں کر رہے ہیں، لیکن تباہی بربادی کا الزام خدا پر لگا دیتے ہیں۔ برسہ برس کی ناراضگی، برسہ برس کی گناہ آلودہ زندگی، بدکاری، ناراضگی، خدا سے دوری، خدا کی مخالفت، یہ سب ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں تباہی نظر آتی۔ آج پاکستانی مسیحیوں کا کیا حال؟ بہت کم ایماندار آٹے میں نمک کے برابر۔ ہماری انائیں کتنی بلند ہیں، ہم عبادت بھی انا پرستی کی بنیاد پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر تباہی نہ آئے۔ جب جب اسرائیلیوں نے خدا سے روگردانی کی، خدا نے ان پر اپنا ہاتھ نہیں رکھا۔ کبھی وہ بابل کی اسیری میں گئے، کبھی نہر کبار کے کنارے غلامی میں ان کی زندگیاں گزری، ان کے بچوں کی گزری۔ ہماری کیا حالت ہے آج؟ گلہ تو بہت ہے، جیسے ایوب کی زندگی میں ایک وقت آیا کہ گلہ پیدا ہو گیا خدا کے، اور وہ کہتا ہے میں وہاں جاؤں، مجھے معلوم ہو، میں دلیلوں سے منہ بھر دوں گا۔ ہمارے پاس بڑی دلیلیں، ہم ایک دن سچائی سے عبادت نہیں کر پاتے۔ نفرتوں نے ہمارے ذہنوں اور دلوں پر قبضہ کر رکھا ہے، کوئی نفرت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ناراضگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نشہ بازی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی گزرے دنوں ہم 2-3 بھائی ایک شہر سے واپس آ رہے تھے، تو ایک نوجوان کو ہم سمجھا رہے تھے، تینوں، کہ بیٹا تم یہ نشہ چھوڑ دو، یہ تمہاری تباہی، تم برباد ہو جاؤ، تم فنا ہو جاؤ۔ لیکن بالآخر اس نے 2 نشے ایکسپٹ کیے، تو ایک کہا میں چھوڑوں گا اور دوسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جس نشے کا اس نے وعدہ کیا تھا چھوڑنے کا، وہی نشہ اس نے آ کر کیا۔ ہم تو نشہ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، آوارگی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، نفرت چھوڑنے کے لیے تیار، اور یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہم پر چادر تان کے رکھے اور ہم لبنان، غزہ، عراق، شام، رشیا اور یوکرین کے مسیحوں کی طرح دکھ نہ اٹھائیں۔ ہر ایک کا نمبر ہے، ہر ایک کا وقت ہے۔ ہمارے ہاں ایمان کی حالت کوسچنیبل ہے، جسے بائبل ایمان کہتی ہے۔ ہم روایتوں پر کھڑے ہیں، رسموں پر کھڑے ہیں۔ ابھی کرسمس سیزن شروع ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ شراب پینے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کی کرسمس شراب پینے سے ہے۔ کچھ کپڑے نئے سلوانے، جوتے خریدنے کی کرسمس منا رہے ہیں۔
بہت کم لوگ ہیں جو دلوں کے اجلے پن کے ساتھ کرسمس منانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی گلے ہیں، گزاریاں، خدا خاموش ہے ہماری زندگی۔ ہم تکلیف میں ہیں، ہم دکھ میں ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اگرچہ خدا خاموش معلوم ہوتا ہے تو بھی اس کی حضوری ہمارے لیے اہم ہے۔ اس کی حضوری میں آئے، اس سے پوچھیں، اس سے بات کریں، اپنے دکھوں مصیبتوں کا اس کے سامنے اقرار کریں۔ خداوند کیوں میری زندگی میں ہر وقت کے معاشی تنگ دستی ہے؟ قرض نے مجھے کیوں جکڑ رکھا ہے؟ کیوں میں ناراستی کا شکار؟ کیوں میرے بچے تباہی کا شکار؟ ہم خدا سے پوچھنے کے لیے نہیں آتے، صرف یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جائے خدا کہاں ہے، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، میں اس سے پوچھوں گا۔ کلام مقدس میں اس وقت ہماری تسلی کے لیے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہماری پاکیزگی کے لیے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ تسلی ایک الگ عمل ہے، لیکن پاکیزگی اس سے ضروری عمل ہے۔ بعض اوقات خدا ہمارے ناپاک دل کی وجہ سے ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا، ناپاک ذہن کی وجہ سے۔ ہم تو ناپاکی جسمانی آلودگی کو سمجھتے ہیں، ذہن اور دل کی ناپاکی کو تو کوئی وقت نہیں دیتے۔ غلطیوں کے خط کے 6 باب کی 7ویں آیت، کوئی بہن کوئی بھائی پڑھے تو ہماری مدد ہوگی۔ 6 باب کی 7ویں آیت، پریرنا کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے، آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، وہی کاٹے گا۔ یعنی گویا جہاں ہم اپنے آپ کو ہر بات میں کلیئر قرار دیتے ہیں، وہاں کلام میں لکھا ہے آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کہیں نہ کہیں ہمارے خیالات ہمیں کلیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن خدا کے بارے میں لکھا ہے وہ روحوں اور جسموں کو جانچتا ہے۔ ہو سکتا ہے کمزوری ہماری طرف سے ہو۔ یسایہ 55 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے 8ویں اور 9ویں آیت میں، میرے خیال تمہارے خیال نہیں، نہ میری راہیں تمہاری راہیں۔ خدا کی سوچ اور خیال ہم سے مختلف ہے۔ ہماری عادت ہے اپنے آپ کو بری کرتے ہیں اور دوسرے کو مجرم ٹھہراتے ہیں، لیکن خدا منصفی سے بات کرتا ہے۔ ایوب سوچتا تھا میں تو نیک شخص ہوں، میں اچھا ہوں۔ ابتدا میں جب دکھ کے بعد وہ پختہ ہوا تو اس کا نظریہ بھی بدلا۔ ابتدا میں وہ کہتا تھا میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں، پھر مجھ پر مصیبت کیوں آئی؟ اس کے دوست اس کے پاس آئے۔ کتنے دوست آئے تھے؟ کتنے آئے تھے جی؟ 3۔ انہوں نے اس کے ساتھ مکالمہ کیا، اور مکالمہ کیا تھا جی؟ تو نے گناہ کیا، کچھ تو کیا ہے تو نے،
और मुकालमे का एक हिस्सा उनका ये भी था, तेरा खुदा कहाँ है। और एक उनका मुकालमा था, तूने गुनाह किया जिसकी वजह से तू इस सजा से बचा। हम देखते हैं कि अयूब भी मेरी और आपकी तरह इब्तिदा में इस मुसीबत के अपने आप को बिल्कुल नेक समझता था, लेकिन इस सजा के आखिरी हिस्से में वो क्या कहता है, मैंने तेरी खबर कानों से सुनी थी, लेकिन अब मैंने तेरी खबर और अब मेरी आंखों ने तुझे, मैं खाक और राख में बैठकर क्या करता हूँ, तौबा करता हूँ। ये उसका आखिरी वक्त। इब्तदाई वक्त में वो कहता है, काश मुझे मिल जाए खुदा, उसकी मुसन्द के सामने मैं बैठ जाऊंगा, उससे मुकालमा करूंगा, अपना मुंह दलीलों से भर दूंगा कि तूने खुदा मेरे साथ क्यों किया ऐसा। लेकिन एंड में वो कहता है कि मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, मैं खाक और राख में बैठकर तौबा करता हूँ। यानी गोया हमारी जिंदगी में बाज़ औक़ात हमें अयूब की तरह एहसास ही नहीं होता। आज सुबह मैं और आप अपनी ईमानदारी को चेक करें, अपनी रूहानियत को, अपनी पाकीज़गी को, और फिर अपनी आजमाइशों को देखें। अभी बहुत बड़ी आजमाइश हम में नहीं आई। हम इस नस्ल के लोगों ने पाकिस्तान में कोई बड़ी जंग नहीं देखी। इस मुल्क में जो सारे ऑपरेशन हुए हैं वो शुमाल की तरफ हुए हैं, हमने वो ऑपरेशन भी नहीं देखे। हमारी नस्ल ने कोई माइग्रेशन नहीं की। हमारी नस्ल किसी बड़े डिजास्टर से नहीं गुजरी, किसी बहुत बड़े सैलाब से नहीं गुजरी, किसी बहुत बड़ी भूखमरी से नहीं गुजरी, किसी बहुत बड़ी वबा से नहीं गुजरे हम। इसके बावजूद हमारी जिंदगियां खोखली, ईमान से खाली, वफादारी में कमजोर, सच्चाई के बजाय झूठ हमारा माशरती टैग है। सच्चाई के बजाय झूठ और अच्छाई के बजाय बुराई। हम इज्तमाई तौर पर करप्ट हैं। हम रास्तबाजी से कोसों दूर हो गए हैं और हमारी औलादें नाराज हो रही हैं, तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही है। नशाबाजी हमारे घरानों में मशगले के तौर पर है, गुटखा मेनपुरी मशगले के तौर पर। चर्चों से दूरी हमारा वतीरा, दुआओं में हम नहीं बैठते, फिर भी हम चाहते हैं कि अब्रे रहमत हम पर बरसता रहे। ये ज्यादा देर नहीं, खुदा हमें सजा देगा। मत सोचिए कि मैं और आप लबनान, गजा, शुमाली अफ्रीका के मसीहों, इराक, शाम और यूक्रेन या रशिया के मसीहों से बेहतर है। हम उनसे शायद एक कदम आगे हैं, चालाकियों में, बेईमानियों में, नाराजगियों में हम शायद उनसे भी आगे हैं। इससे बेशतर कि हम गिला करें। आइए तौबा करें, इज्तिमाई तौबा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें,
अपने सरों को झुका, आइए इज्तिमाई तौबा करें। सब सर, गैलरी में बैठी हुई बहनें और भाई भी अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम इज्तिमाई तौबा करें। जरूरत है कि हम गिले के बजाय तौबा करें, महफूज करें अपने आप को, खुदा के सामने अपने आप को पेश करें। अगर कोई कमजोरी है तो उसे दूर करें। मैं अपने प्यारे भाई अकबर से दरख्वास्त करूंगा कि वो हम सब के लिए दुआ में रहनुमाई करें।